حي على الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سبيا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صدق اللہ العظیم. سورہ مریم آج سے پہلا رکوع اس کا شروع ہو رہا ہے اور بہت خوبصورت آیتیں، بہت خوبصورت صورت ہے یہ، اور حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے نام پر اس صورت کا نام رکھا گیا. اور اس کا شان نزول کہتے ہیں کہ جو صورت کوئی بھی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوتی ہیں، اس کا ریزن کیا بنا، اس کو شان نزول کہا جاتا ہے. تو دیکھیں کچھ چیزیں پیچھے سورۃ الکہف میں آپ لوگ سمجھ کر آئے تھے. یہاں پر ہجرت کے موقع پر جو پہلی ہجرت ہوئی تھی، 2 ہجرتیں ہوئی تھی. ایک ہجرت حبشہ ہوئی تھی جو پہلے ہوئی تھی، اور ایک ہجرت مدینہ ہوئی تھی جو دوسرے نمبر پر ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں ایک اسلامک اسٹیٹ قائم ہوئی تھی، اور وہ بڑی مشہور ہجرت ہے. بہرحال پہلی ہجرت حبشہ سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی تھی. ہوا یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسلام آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بنے، اور اس کی پھر تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دینا شروع کی، تو جو کفار تھے وہ بڑے سخت نالاں تھے، جو کمزور یعنی سوسائٹی کے حساب سے کمزور لوگ ہوتے تھے اور وہ مسلمان ہو جاتے تھے تو وہ ان کو تنگ کرتے تھے. اگر وہ ان کے غلام ہوتے تھے تو ان کو سزائیں دیتے تھے، جیسے آپ نے حضرت بلال حبشی کے بارے میں یا اسی طریقے سے مختلف صحابہ اکرام ہیں ان کے بارے میں آپ نے پڑھا یا سنا ہوگا کہ وہ ان کو تپتی ریت کے اندر زمین کے اوپر لٹا دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور اوپر سے بڑے بڑے پتھر رکھ دیتے تھے. اگر وہ ان کے غلام نہیں ہوتے تھے، دیگر لوگ ہوتے تھے، لیکن ہوتے تب سوسائٹی کے اس طبقے کے، اس معاشرے کے کمزور افراد تھے، تو بھی ان کے ساتھ جو ہے دوسرے قسم کے ظلم و زیادتیاں کی جاتی. یعنی اگر وہ ہنرمند افراد ہوتے تھے تو ان سے کام کروا لیا جاتا اور اجرت ادا نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے، سوشل بائیکاٹ کر لیا جاتا. تو
اب ہوا یہ کہ کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس کے اندر کوئی مسلمان نہ ہو. باپ مسلمان نہیں تھا تو بیٹا اولاد مسلمان ہو گئی, کسی شوہر کی بیوی مسلمان ہو گئی, کسی بچے کی ماں مسلمان ہو گئی, ٹھیک ہے نا. تو ایک تھوڑی سی ڈسٹربنس, بہت زیادہ ڈسٹربنس جو ہے وہاں پہ پیدا شروع ہو گئی تھی. تو غالباً حضرت خباب کا نام آتا ہے کہ حضرت خباب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, تو حضرت خباب کے نام سے ایک صحابی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے تھوڑا سا شکایتاً کہا کہ اللہ کے نبی اب یہ ظلم جو ہے وہ حد سے بڑھتے جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ بہت جلد باز ہو, بہت جلدی کرتے ہو. اور انہوں نے 2 علاقوں کا نام لیا, ایک علاقہ تھا حضرموت اور ایک علاقہ ہے صنعاء, یہ یمن کے اندر ہے. انہوں نے کہا صنعاء سے لے کے حضرموت تک ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہاں بغیر کسی روک ٹوک کے, بغیر کسی خوف و خطرے کے, سوائے اللہ کے ڈر کے مسلمان ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کریں گے. بولے تم لوگوں کو جلدی بہت ہے. اور پھر ساتھ میں انہوں نے ڈیٹیل بتائی کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو ان کی ہڈیوں پہ لوہے کے کنگے چلائے گئے. حدیث کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں, مفہوم بتا رہا ہوں کہ تم سے پہلے کے لوگوں جو امتیں تھیں ان کی ہڈیوں پہ لوہے کے کنگے چلائے گئے, ان کے سروں کو رکھ کر آروں سے چیر دیا گیا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بھائی تمہیں تو زیادہ سے زیادہ گالیاں ہی پڑتی ہیں, ڈنڈے ہی پڑتے ہیں, تمہارا سوشل بائیکاٹ ہی ہوتا ہے نا. بہرحال اس ساری چیز کے نتیجے میں جب سچویشن اس طرح کی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان مرد اور عورتوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی. ٹھیک ہے, حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت اس لیے دے دی کہ حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی. کیا نام تھا؟ نجاشی بادشاہ تھا, اور وہ اس وقت کے حساب سے دین حق پہ تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھا, اور صحیح دین کو علماء اکرام فرماتے ہیں صحیح دین کو یعنی عدل و انصاف کے ساتھ اس چیز کو فالو کر رہا تھا. اس کے اندر خرابیاں کم تھیں باقی جگہوں کے لوگوں کی نسبت, یہ نہیں تھیں. بہرحال تو پہلے اس ہجرت حبشہ کے نتیجے میں 11 مرد اور 4 عورتیں یعنی ٹوٹل 15 افراد جو ہے وہ ہجرت کر کے چلے گئے. اور پھر جب وہاں وہ لوگ کچھ سیٹل ڈاؤن ہوئے ہوں گے تو پیچھے سے اور 83 لوگ مزید گئے. ٹھیک ہے, پھر 7 لوگ مزید گئے جو اہل مکہ میں سے نہیں تھے لیکن مسلمان تھے اور مکہ والوں کے ساتھ رہتے تھے, بہرحال خاندان کے نہیں تھے. تو جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو مکہ میں کوہرام مچ گیا, سب فیملی ڈسٹرب ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس میں, ایون سردار خاندان کے گھر ایسے نہیں تھے. خود ابو جہل کا اپنا بھائی جو ہے وہ ایک چلا گیا تھا, ایک کزن چلا گیا تھا, یعنی کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس میں سے کوئی ایک فیملی ممبر نہ گیا ہو. تو پتہ چلا کہ یار یہ بھی مسلمان تھا, یہ بھی مسلمان تھا, کیونکہ اس وقت تو مسلمان اپنا ایمان چھپا کے رکھتے تھے نا. ٹھیک ہے نا. تو اب پھر سارے سردار سر جوڑ کر بیٹھے. میں آپ کو شان نزول بتا رہا ہوں کہ سورہ مریم جو ہے وہ نازل کس وقت میں ہوئی تھی اور کیا وجہ تھی. یہ 5 نبوی کہلاتا ہے, یعنی نبوت کے 5ویں سال یہ کام ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے وہ طے یہ ہوا کہ 2 سردار جو تھے وہ جو ماہر سیاست تھے ان کو بھیجا گیا اور ان کو کہا گیا کہ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مکہ والوں کی تجارت نجاشی یعنی حبشہ کے بادشاہ سے تھی, یعنی مکہ کے سردار اور وہ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا یہ آپس میں دوست تھے زمانہ قدیم سے, زمانہ جاہلیت سے. ابھی اسلام آیا بھی نہیں تھا, لیکن مکہ والے جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے, اور جو ہجرت حبشہ کر کے گئے تھے حبشہ والے جو تھے, نجاشی جس بادشاہ کا نام بتا رہا ہوں میں, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے, وہ عیسائی تھے, کرسچن تھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد آپ کا اللہ بھلا کرے, تو وہ 2 لوگ جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے اپنا جو مدعا پیش کیا, اور وہ سب سے پہلے تو وہ تحفے تحائف لے کے گئے درباریوں کے لیے جو بادشاہ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا یار ہمارے کچھ لڑکے جو ہے نا وہ اس طریقے سے آ گئے, کچھ ایسے لڑکے جن کو جو اپنا دین تو چھوڑ کے آ ہی گئے, ہمیں تو چھوڑا ہی انہوں نے, ساتھ میں انہوں نے تمہارا دین بھی قبول نہیں کیا. اب دیکھو الفاظ کیا استعمال ہوئے کہ ہمارا دین تو چھوڑا انہوں نے,
لیکن ساتھ میں انہوں نے تمہارا بھی دین قبول نہیں کیا اور تم نے جو ہے نا ان کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے دی۔ تو اس نے کہا بھائی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود میں جب تک ان کی بات نہیں سن لیتا ان کو تمہارے ساتھ میں روانہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تحفے تحائف دے دیے انہوں نے نجاشی کو بھی اور اس کے ساتھ والوں کو بھی۔ بہرحال پھر مسلمانوں کو پیغام دیا گیا، رہ تو رہے تھے وہ کچھ ٹائم سے جب تک وہ سردار نہیں آئے تھے، مسلمانوں کو وقت دیا گیا اور پھر مسلمانوں نے آپس میں صلح مشورے سے حضرت جعفر طیار جن کا لقب تھا اور حضرت جعفر ابن ابی طالب یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھائی جان، ان کو نومینیٹ کیا کہ آپ جا کے جو ہے وہ کریں، جا کے نجاشی سے بتائیں ان کو کہ کیا کیا جو ہے نا وہ ہماری تعلیمات ہیں، یا نجاشی جو سوال کرے اس کا جواب دیں۔ تو نجاشی نے اچھا طے یہ ہوا تھا کہ جو نبی کی تعلیمات ہیں وہی بتانی ہیں، اور اس سے کچھ عرصے پہلے یہ سورہ مریم نازل ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس لکھا ہوا تھا کہ مسلمانوں کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ ہجرت کر کے حبشہ جائیں گے، وہاں یہ لوگ پہنچیں گے تو عیسائی پوچھیں گے نا کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے بھائی بی بی مریم کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو اور یہی ہوا، نجاشی نے وہاں پہ پوچھا تو انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی ہم کسی الٹے سیدھے مذہب پر نہیں ہیں، بلکہ ہمارے نبی کے ساتھ یہ ہوتا ہے، ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، وہ اس طرح کے آدمی تھے، سردار خاندان سے متعلق ہیں، سارا ان کا تعارف کرایا۔ پھر اس نے پوچھا حضرت تمہارا حضرت بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تو انہوں نے ان آیتوں کی تلاوت کر کے سنائی، اور جو روایات ہیں اس کے حساب سے نجاشی یہ سنتا جاتا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے تھے اتنے وہ جو الفاظ ہیں جو وہ یہ ہیں کہ اس کی داڑھی پوری کی پوری آنسوؤں کے اندر بھیگ گئی۔ خوف خدا والا آدمی تھا نا، اس وقت کے صحیح دین کے اوپر تھا۔ اور اس کے بعد جب تلاوت ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ اس میں اور عیسائیت کی تعلیمات کے اندر تنکا اٹھایا، بولا تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جتنی کچھ آیتیں پڑھ کے سنائی تھیں اس میں اور عیسائیت کی تعلیمات میں عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو تعلیمات آتی تھی اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسری بات اس نے یہ کہی تھی کہ جو کچھ یہ کلام ہے اور جو کچھ عیسیٰ پہ نازل ہوا ان دونوں کا ماخذ ایک ہی ہے، یعنی یہ دونوں ایک ہی جگہ سے نکلی ہوئی دو باتیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ عرب کے صحراؤں اور ریگزاروں میں رہنے والے کسی بھی آدمی کو اتنی ڈیپ معلومات ہو سکتی ہے، کیونکہ عرب تو بت پرست تھے۔ تو وہ اس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا مطلب کوئی نہ کوئی سچا سورس نبی کی شکل میں، فرشتے کی شکل میں ضرور ان کے پاس ان کو اویلیبل ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں ان کو یہ تعلیمات حاصل ہوئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ 2-3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھیں۔ دیکھو سب سے پہلے یہ حروف مقطعات سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے، جیسے آپ نے الف لام میم حامیم یاسین اس طرح کے آپ نے صورتیں شروع ہوتی ہوئی دیکھی ہیں، اسی طریقے سے یہ شروع ہو رہی ہے کاف ہا یا عین صاد۔ اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں، اس کو جوڑ کے پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ حروف مقطعات سے جتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں یہ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ اور اس کے نبی کے درمیان راز کی بات ہے، اس میں کوئی پزل ہے، اس کا ترجمہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا، اس کا ترجمہ نہیں دیکھو گے، یہ ایسا کہ ایسے ہی لکھا ہوا ہوتا ہے بس، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے اس رحمت کا جو تمہارے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ دیکھو حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، پھر بی بی مریم، پھر حضرت عیسیٰ، یہ سارا ایک فیملی ٹری ہے، اور یہ نیک لوگوں کا فیملی ٹری ہے، سارے پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ چونکہ ان کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، مسلمان موجود ہیں، سارے مسلمانوں کو یہ واقعہ پتہ چل گیا کہ بی بی مریم، حضرت عیسیٰ اور حضرت زکریا، حضرت یحییٰ کا قصہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان مسلمانوں کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ہجرت کر کے حبشہ چلے جانا ہے، وہاں پہ یہ صورت نے کام آ جانا ہے۔ نجاشی نے ان دونوں سرداروں کو وہ تحفے تحائف دے کے واپس بھگا دیا تھا، انہوں نے کہا مجھے رشوت نہیں چاہیے،
میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، ان کا اور ہمارا آسمانی مذہب ایک ہے، بھلے ہمارے تم سے تجارتی تعلقات ہیں، بھلے تم ہمارے پرانے جاننے والے دوست ہو، لیکن یہ جو تم آ کے جس طرح پریزنٹ کر رہے ہو نا، بادشاہ تھا وہ بھی سمجھدار تھا، جتنے بھی بڑے سیاستدان ہوں وہ عرب کے وہ جو دو سردار تھے، غالباً عمر بن عاص تھے اور ایک اور کوئی تھے، اور وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ بتاتے ہیں یہ تذکرہ ہے اس رحمت کا جو تمہارے پروردگار نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو آہستہ آہستہ آواز سے پکارا تھا۔ کہتے ہیں قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، انہوں نے کہا تھا میرے پروردگار میری ہڈیاں تک کمزور پڑ گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، کیا مطلب؟ بال سفید ہو گئے، اور میرے پروردگار میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، یعنی آپ سے میں نے جب دعا مانگی ہمیشہ میری دعائیں پوری ہوئیں۔ قصہ کیا تھا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ دیکھو دو واقعات ہیں جو قرآن میں نقل ہیں، جو پیغمبروں سے ریلیٹڈ ہیں، جن کو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خوشخبری سے نوازا تھا۔ ایک یہ حضرت زکریہ علیہ السلام تھے اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِئَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا۔ اس صورت کی بھی خاص بات یہی ہے کہ اس کی ہر آیت الف کے اوپر ختم ہوتی ہے، جس طرح سورۃ الکہف کے اندر تھا۔ کہتے ہیں اور مجھے اپنے بعد اپنے بھائیوں سے، اپنے چاچا زاد بھائیوں سے، یعنی جو بھی پیچھے میرے رہ جائیں گے، ان کا اندیشہ لگا ہوا ہے، یعنی جو لوگ پیچھے رشتہ دار رہ جائیں گے ان کا اندیشہ لگا ہوا ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، لہٰذا آپ خاص اپنے پاس سے مجھے ایک ایسا وارث عطا کر دیجئے۔ دیکھو سٹوری کیا ہے؟ سٹوری یہ ہے کہ اس زمانے میں جو تعلیمات چلتی تھیں، اس زمانے میں رہبانیت کا زور تھا۔ وہ کیا ہوتا تھا کہ گرجا گھروں کے اندر، عبادت گاہوں کے اندر جا کے رہا جاتا تھا، ان کی تعلیمات تھیں ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ سارا گھر بار چھوڑ کے پہاڑیوں پہ چلے جاؤ اور وہاں بیٹھ کے عبادتیں کرو، لیکن ان کی پرانے پیغمبروں کی تعلیمات میں رہبانیت تھی۔ کیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا کے عبادتوں میں بیٹھ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ زکریہ علیہ السلام اسی چیز کا افسوس کر رہے ہیں کہ میرے پیچھے میری ڈائریکٹ اولاد کوئی بھی نہیں ہے، اور مجھے اپنے کزنز اور دوسرے رشتہ دار جو ہیں ان سے اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ پیچھے سے نبوت کی تعلیمات کو، مذہب کو نہیں سنبھال پائیں گے، کیونکہ وہ دنیا داری والے لوگ ہیں۔ آسان الفاظ میں سمجھ لو وہ دنیا دار ہیں، ہم دیندار ہیں۔ تو اے اللہ میری دعا قبول کریں، مجھے اولاد عطا کریں، تاکہ یہ جو نبوت اور نبوی تعلیم کا سلسلہ ہے یہ آگے چلتا رہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قال انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا وانی خفت الموالیہ، مجھے اپنے رشتہ داروں سے اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ اس تعلیمات کو چھوڑ دیں گے۔ کہتے ہیں یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ ربی رضیہ، کہتے ہیں مجھے ایک ایسا وارث عطا کر دیجئے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے بھی میراث پائے۔ نبی کی میراث، نبی کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ نبی کی وراثت ہوتی ہے نبوت کا علم اور نبوت کی تعلیمات، عوام کی بہتری اور بھلائی کے جذبات جو نبی کے اندر ہیں وہ اپنی وارث میں ڈال کے جاتا ہے، تاکہ عوام کے لیے ان کو جس حد تک جو کچھ کرنا پڑے ان کو جہنم سے بچانے کے لیے اور تعلیمات کے لیے وہ کریں۔ آگے بات سمجھ میں، نبی کی وراثت کبھی بھی اس کی مال و دولت نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ جو زکریہ علیہ السلام کو پریشانی تھی وہ اسی چیز کی تھی کہ میرے بعد اس علوم نبویہ کو کون کنٹینیو کرے گا۔ کہتے ہیں اور یا رب اسے ایسا بنائیے جو خود آپ کا پسندیدہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کا فرمان آتا ہے یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، آواز آئی کہ اے زکریہ ہم تمہیں ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس کے نام کا کوئی اور شخص پیدا نہیں کیا ہوگا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی جو کس کے بیٹے تھے؟
حضرت زکریہ علیہ السلام کے. کہتے ہیں قال رب انا یکون لی غلام. اب اسی طرح کی بات جس طرح میں نے آپ کو بی بی سارہ کے حوالے سے بتائی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے خوشخبری دی تھی انہوں نے بھی حیرت کا اظہار کیا تھا. کہتے ہیں زکریہ نے کہا میرے پروردگار انا یکون لی غلام, میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا, وکانت امراتی عاقرہ, جبکہ میری بیوی بانجھ ہے. بانجھ ایسی خاتون کو کہتے ہیں جس کے ہاں اولاد نہیں ہو پاتی یا نہیں ہو سکتی. وقت بلغت من الکبر عتیہ, یعنی ایک عذر انہوں نے اپنی خاتون کا بتایا اور دوسرا عذر اپنا بتایا کہ میری بیوی بانجھ ہے. وقت بلغت من الکبر عتیہ, اور میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال کذالک قال ربک هو علی ہین, کہا ہاں ایسا ہی ہوگا, تمہارے رب نے فرما دیا ہے اور یہ تو میرے لیے بہت معمولی سی بات ہے. وقد خلقتک من قبل, اور اس سے پہلے بھی تو میں نے تمہیں پیدا کیا جب تم تھے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں تھے. یعنی جب پہلے تم جیسے سیمپل پیدا کر سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں یار, دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی. آگے کہتے ہیں قال رب اجعلنی آیا, زکریہ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے, یعنی مجھے پتہ چل جائے کہ یار میرے یہاں اولاد ہونے والی ہے, بڑھاپا تو آ گیا ہے. کہتے ہیں قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ, انہوں نے کہا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے. دیکھو اس پرانی جو شریعتیں تھیں, پرانے مذاہب جو تھے, ان میں چپ کا روزہ, خاموش رہنے کی انسٹرکشن, بات نہ کر پانا, اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کا درجہ رکھتی تھیں اور ایسا ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کے کیس کے اندر جب بی بی ہاجرہ کو وہاں چھوڑ کے گئے تھے, خاموش تھے. پھر بی بی مریم کو چپ رہنے کا حکم ملے گا اگلے رکوع میں, آپ نیکسٹ فرائیڈے انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. یہاں پہ پھر وہی نشانی کے طور پہ بتا رہے ہیں, فرما دیجیے تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم صحت مند ہونے کے باوجود بھی منہ میں سے تمہاری بات نہیں نکل سکے گی. تو جب ایسی کنڈیشن آ جائے کہ آپ کی بولنے کی صلاحیت چلی جائے تو زکریہ صاحب آپ سمجھ جائیے گا کہ اب آپ کے یہاں اولاد ہونے والی ہے. کہتے ہیں فخرج علی قومہ من المحراب, چنانچہ وہ, اب یہ بات کا سین ہے اس وقت کا نہیں ہے, چنانچہ وہ عبادت گاہ سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور ان کو اشارے سے ہدایت دی کہ تم لوگ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو. یعنی جب وہ وقت آن پہنچا تو اشارے سے ہدایت کیوں کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ والی علامت ظاہر کر دی تھی. کہتے ہیں پھر جب یحییٰ پیدا ہو کر بڑے ہو گئے, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اب یحییٰ علیہ السلام ہو گئے, پھر بڑے بھی ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ اب یحییٰ علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں. دیکھو قرآن کنٹینیویشن کے ساتھ ورڈ ٹو ورڈ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ کوئی ٹائم لائن فالو نہیں کر رہا ہوتا. قرآن صرف ضروری امپورٹنٹ ایونٹس ڈسکس کر رہا ہوتا ہے. یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے, بڑے ہو گئے, اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. آگے بس یحییٰ علیہ السلام کو انسٹرکشنز ہیں, کیا اے یحییٰ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو, اور ہم نے بچپن ہی میں ان کو دانائی بھی عطا کر دی, بہت عقل مند اور حکمت والا بنا کر بھیجا. کہتے ہیں وہ حنانا من لدنا و زکات, اور خاص اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی دی, وہ بڑے پرہیزگار شخصیت کے مالک تھے. کون؟ یحییٰ علیہ السلام. وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا, فرماتے ہیں اور اپنے والدین کے خدمت گزار, نہ وہ سرکش تھے اور نہ وہ نافرمان تھے. آخری آیت ہے وسلام علیہ, کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سلام ہے, سلامتی ہے, یوم ولدا و یوم یموت و یوم یبعث حیا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے ان پر اس دن بھی جس روز وہ پیدا ہوئے, اس دن بھی جس روز انہیں موت آئے گی, یعنی ان کے پیدائش کے دن بھی ان پر سلام ہے, جس دن ان کو موت آئے گی اس پر بھی ان کو سلام ہے, اور اس دن بھی سلام ہے جس روز انہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ کن 2 لوگوں کا تذکرہ ہو گیا؟ حضرت زکریہ اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ. یہ 2 لوگ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں کرسچینٹی کے اندر. ٹھیک ہے, حضرت بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری کے اندر ان 2 لوگوں کا میجر کریکٹر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 لوگوں کی معلومات مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا دی تھی, کیونکہ مسلمانوں نے حبشہ جانا تھا اور حبشہ جا کے نجاشی اور تمام لوگوں کو اس طریقے سے قرآن پڑھ کے تبلیغ ہونی تھی. اللہ تعالیٰ کا دین حبشہ تک پہنچنا تھا,
یعنی پہلی مرتبہ فرسٹ اٹیمپٹ جو تھا وہ ہونا تھا، تو ان کو پتہ چلتا کہ اسلام نام کا جو مذہب ہے اس کی کیا تعلیمات ہیں بی بی مریم کے بارے میں یا ان کی فیملی کے بارے میں۔ نیکسٹ جو رکوع ہے وہ مزید انٹرسٹنگ ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ خاص حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو اگلے جمعے کو اس کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حي على الصلاة